قرآن جو مہجور ہے، مظلوم ہے، وہ سب کے ہاں مہجور ہے اور سب کے ہاں مظلوم ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرنے آئے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں قرآن کے لیے اور ہم نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سک رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو ہمارے اسکولوں میں قرآن پڑھاتے ہیں ان کی ایک ٹریننگ سیشن تھی، 1 مہینہ چلی۔ لیکن قرآن پڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم جب قرآن حفظ کر رہے تھے تو قاری صاحبان بہت سخت ہوتے ہیں، ڈنڈا ہوتا ہے سب۔ تو ان سے میں نے پوچھا، کسی نے نہیں کہا قرآن کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھانے والا محبت سے قرآن پڑھائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ قرآن کو پڑھانے والا محبت سے قرآن، ڈنڈا سختی قرآن کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ امتحان سننا بھی وجود نہیں رکھتا۔ آپ فن لینڈ کی مثال دے رہے تھے، میں کہتا ہوں امتحان قرآن پڑھانے والا، دین پڑھانے والا امتحان لے۔ کس چیز کا امتحان لے؟ تم کیا جج کر سکتے ہو جو تم امتحان لوگے اس بچے کا؟ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ بچہ خدا کے کتنا قریب ہوا تمہیں کیا معلوم؟ کس آیت نے اس کے کس دل پہ، اس معصوم کے دل پہ کتنا اثر کیا تمہیں کیا معلوم؟ تم کس چیز کا امتحان لے رہے ہو؟ بہت خوب، بہت خوب۔ قرآن پڑھانے والے کو محبت سے قرآن پڑھانا چاہیے۔ میں نے کہا اس کو میں نے کہہ دیا تم ایسے ہی نہ مانو، دلیل مانگو۔ الرحمن علم القرآن۔ واہ، بہت خوب۔ اللہ اپنے لیے کوئی بھی صفت رکھ سکتا تھا، لیکن صفت رحمان کو رکھا ہے کہ قرآن کو تعلیم دینے والا رحمان ہے۔ رحمان ہے۔ محبت کے ساتھ قرآن کی تعلیم دو۔ یہ جتنا ہم جس ہمارے سسٹم میں جو سختی کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ بچوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، یہ قرآن سے بھگا رہے ہیں۔ اس کو عبارات یاد ہو گئی اور اس عبارات کے ساتھ اس قاری کی سختی، اس کا کرخت لہجہ، اس کا ڈنڈا، آیت کے ساتھ ڈنڈے یاد ہیں، یہ یاد ہیں۔ اس کو جیسے ہی قرآن، آپ کہہ رہے ہیں نا، جیسے آپ نے فرمایا تھا شاید بچپن میں قرآن پڑھتا ہے اور آخر میں بڑھاپے میں قرآن پڑھتا ہے، ہم نے قرآن ایسے پیش کیا ہے۔ ہم نے جس بچے کو قرآن اس سختی سے دیا ہے کہ جب تک ڈنڈا ہے تب تک تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کے بعد جب تک تمہیں اختیار ہے تم قرآن سے وہ بھاگے گا، یقیناً بھاگے گا۔ وہ جب ڈنڈے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن کے قریب نہیں جاتا۔ خدا سختی کر سکتا تھا، خدا جبر کر سکتا تھا، بہت بہتر، لیکن خدا نے رحمان بن کر قرآن کو تعلیم دی۔ جب خدا رحمانیت کی صفت کے ساتھ کہہ رہا ہے علم القرآن، تو مجھے اگر خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں اور میں معلم قرآن ہوں، اس سے بڑا ٹائٹل ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا اعزاز ہو نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں جسے کوئی کام نہیں ملتا اور کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھا ہی لے گا، وہ بچوں کو قرآن پڑھانا اس کے، یعنی میں کہتا ہوں ایک ناکام ترین فرد کو آپ اپنی پوری نسل اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کو القاء کرتا ہے۔ بے شک، اس بچے کو قرآن جو کہ کتاب حیات ہے، دستور حیات ہے، اس سے اس نے سب کچھ سیکھنا ہے۔ ہم مثلا ہم مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ اس سے احکام قرآن سے مراد احکام بھی نہیں ہے، صحیح، قرآن سے مراد شریعت بھی نہیں ہے۔ ہماری جو مذہبی تنظیم ہے وہ شریعت کا نفاذ، شریعت بہت چھوٹا سا جز ہے اسلام کا، صحیح، جس پر قرآن کا فوکس ہے، جس طرف قرآن بچوں کو، بڑوں کو، انسانیت کو لے کے جانا چاہتا ہے، وہ نہ احکام ہے نہ شریعت ہے۔ وہ کیا ہے حضرت پھر؟ وہ معارف قرآن ہے، وہ خود خدا ہے، وہ توحید ہے، بے شک، وہ خود ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ اپنی طرف کس محبت سے بلا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اپنے آپ کو رحمان کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو رحیم کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمہارا پالنہار ہے۔ کس محبت سے؟ میں کہتا ہوں ابھی وقت نہیں ہے، میں اس قسم کی محفل میں جب کہتا ہوں تم آیت تلاوت کرو، تمہارے حساب سے جو بہت سخت آیت ہو، وعید کی آیت ہو، اس میں دکھاؤں گا کتنی محبت ہے۔ محبت والی آیت کی میں بات نہیں کر رہا۔ مالک یوم الدین، تمہیں تو نظر آیا نا عذاب اور محشر اور فلان، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں مالک ہوں، تو مملوک ہے، تو میرا ہے۔ مالک کو اپنی چیز سے پیار ہوتا ہے، بہت خوب، یہ پیار کا اظہار ہے، ڈرنا نہیں۔ جو اس دن جس کے عدالت میں پیش ہونا ہے وہ تیرا مالک ہے، اس کی سیفٹی سیکورٹی کرتا ہے، جب کہتا ہے نا یہ میری ہے، ہاں میری، اس کی ملکیت میں ہے، جو مجھے اس سے پیار ہوگا اگر یہ میری ملکیت، اگر میری ملکیت نہیں تو مجھے اس کی جھگڑا ہی اس کا کہ یہ میرا ہے، تو میرے کو تحفظ کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ میرا ہے۔ یہ انسان جو خدا کا ہے
اور خدا اپنی طرف بلا رہا ہے. اور قرآن سارا یہی ہے, قرآن کا ہر حرف یہی ہے, ہر کلمہ یہی ہے کہ انسان کو خدا سے وصل کر دیا جائے, خدا تک پہنچایا جائے. اور کون سے خدا تک؟ رحمان اور رحیم تک. اور ہم رحمان اور رحیم تک پہنچانے والے بچے کو سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ خدا سے ڈرو. جو آپ نے مثال دی نا, ناشتہ نہیں دیتے تھے, یہ غلط کرتے تھے. ایسے ہی بھائی ناشتہ دینا چاہیے, سزا کا تصور نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بہت خوب. قرآن کی تعلیم میں سزا کا تصور نہیں ہے. بچوں کے لیے سزا کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. بچوں کے لیے, اور کتنا خوبصورت نظام ہے تعلیم کا, قرآن کا ایک انٹیگریٹڈ ایسا نظام ہے جو بچے سے لے کے بوڑھے تک سب